Please be seated. We're about to begin our next session, which is a book launch titled Fasana Rakam Kare by Mujahid Barelvi. Please keep your phones on silent. There will be a question answer session at the end of the discussion. I will request you to please keep your questions short and refrain from making any statement. Thank you. Ladies and gentlemen, the book launch for Fasana Rakam Kare by Mujahid Barelvi is about to begin. The speakers for this session are Sardar Muhammad Masood Khan and Mujahid Barelvi. We will begin the session now. Thank you. جی یہاں سے میں کر دوں. تھینک یو مسٹر پریزیڈنٹ. میں درخواست کروں گا محترم مسعود خان صاحب سے کہ یہاں تشریف لائیں اور آکسفورڈ کی امینہ سید پلیز آپ خان صاحب کو لے کر اسٹیج پر آئیں. میری کتاب کی جو سب سے زیادہ سرپرست اور جو لکھتی رہیں فہمی ریاض کی طبیعت ناساز ہے اور وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ پا رہی تھیں, تو میرے بہت ہی محترم میں ان سے کہوں گا وہ استادوں کی درجہ رکھتے ہیں, ملک کے ممتاز شاعر اور دانشور ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب تشریف فرما ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب پلیز میری درخواست پہ تشریف لائیے. ڈاکٹر پیرزادہ قاسم. پلیز شکریہ آکسفورڈ, اور اس سے زیادہ میں شکریہ اپنے مسعود خان صاحب کا کرتا ہوں. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں کہ غالباً ہماری سفارتکاری میں جو بہت بڑے نام رہے گزشتہ 3 دہائی میں, یہ لیجیے میزبانی کا فیض کرنے کے لیے نور الہدیٰ شاہ آ گئیں اور سندھ کی بہت بڑی میں نور الہدیٰ شاہ کا تعارف کرا دوں, آپ کوئی تعارف کے محتاج نہیں. نور الہدیٰ شاہ بہت بڑی افسانہ نگار, ڈرامہ نگار, اور ان کے جو ڈرامے تھے انہوں نے ان کی جو دوسری شخصیت کے پہلو یعنی جو بیسکلی جو رائٹرز کا تھا وہ پس منظر میں چلا گیا. ٹی وی چیز ہی ایسی ہے, جیسے جب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا آپ کچھ کتاب بھی لکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم لوگ ٹی وی پر آ کر زبان یا بد زبانی بلکہ بدلگامی کرتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ٹاک شو ایسے ہو چکے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا نور الہدیٰ شاہ کہ آپ تھوڑی تاخیر ہوئی ہے نا, ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کا, خان صاحب کا, اور اس کتاب کا آپ تعارف کرائیں, پھر میں کچھ کروں گا. جی مائک. اس کتاب کا تعارف کروانے سے پہلے بلکہ کروانے کے لیے میں مجاہد بریلوی صاحب کے اس دور کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گی, پھر ہم آگے بات بڑھائیں گے. جو آج کی نسل کو شاید میری آواز ہے ابھی تھوڑا سا سوری, آج کی نسل کو شاید اس کا اندازہ نہ ہو. بریلوی صاحب, مجاہد بریلوی صاحب اس نسل سے ہیں جس نے خواب دیکھا تھا. اچھا, مجاہد بریلوی صاحب اس نسل سے ہیں جس نسل نے اس ملک میں خواب دیکھا تھا انسانوں کی, افراد کی برابری کا. ایک ایسا خواب جو کمیونزم نے دیکھنا سکھایا تھا. یہ پتہ نہیں تھا کہ کمیونزم کے بھی
بت گرائے جائیں گے اور تاج اچھالے جائیں گے، لیکن اس نے جو چیز دی وہ برابری کا خواب تھا۔ وہ خواب ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے عوام کو دکھایا۔ وہ خواب پورا ہوا یا نہ ہوا، وہ خواب بعد میں اس ملک کے عوام نے، مجاہد بریلوی صاحب جیسے لوگوں نے بے نظیر بھٹو کی آنکھوں میں رکھ دیا، وہ آنکھیں بھی بند ہو گئیں۔ آج وہ خواب رہے نہیں انسانوں کی برابری کے۔ مجاہد بریلوی صاحب جس نسل سے ہیں، صحافی اور ادیب کے لیے جیل جانا، سزا کاٹنا ایک زیور تھا۔ جس نے جیل نہ دیکھا، جس نے سزا نہ کاٹی سچ کے بدلے، وہ سمجھے کہ جمیا ہی نہیں۔ تو مجاہد بریلوی صاحب کی اس کتاب پر آپ ایک نظر ڈالیں گے، ہے تو مختلف افراد پر یہ لکھی ہوئی، لیکن اس میں ہر فرد کے حوالے سے اس خواب کا ذکر ہے۔ مجھے نہیں پتہ، یہ تو ابھی ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ اب بھی انسانوں کی برابری کے وہ خواب دیکھتے ہیں، یا آپ بھی بہت سوں کی طرح دستبردار ہو چکے ہیں۔ شکریہ نور الہدیٰ شاہ۔ کبھی کبھی کراچی کے ٹریفک میں جیسا تاخیر ہوتی ہے اور آپ کی آہستہ آہستہ سانس جو ہے واپس آ گئی، اور آپ نے میرے بارے میں اور میرے خوابوں کے بارے میں بات کی، تو عام طور پر کسی پینٹر سے یہ کہا جائے کہ وہ اپنی پینٹنگ کے بارے میں بات کرے، کسی موسیقار سے کہ وہ اس کو ایکسپلین کرے، تو کچھ میں نے جو دوسرا کام ہے میرا وہ تو ٹی وی پہ آ جاتا ہے، لیکن اس میں جو میں نے لکھا ہے وہ خان صاحب اور ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کیونکہ ایک طویل عرصے سے پڑھتے رہے ہیں، تو میں تو یہ چاہوں گا کہ مسعود خان صاحب جو کئی حوالوں سے میرے قریب اب ہوئیں، وہ اس کتاب کے بارے میں بھی کچھ بہتر کہیں گے، پھر ڈاکٹر صاحب وغیرہ گفتگو کریں، میں ان کو سنوں، اور آخر میں مجھے آپ نے اگر موقع دیا تو یہ جو کچھ کتاب میں کچھ ہمارے جو مجھ سے بہت قریب لوگ رہے ہیں، شاعر عوام حبیب جالب ہوں یا اور بہت سارے لوگ، ان کے بارے میں کچھ اجازت آپ نے دی تو میں پڑھوں گا۔ جی خان صاحب پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز ہے؟ جی جی۔ اچھا، آج جو یہ 1 گھنٹہ ہمیں ملا ہے، یہ بڑا معنی آفری 1 گھنٹہ ہے۔ اگر آپ اس کی قدر کر سکیں اور سمجھ سکیں کہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، نمبر 1، آج کے زمانے میں جب کتاب لکھنے کا کلچر نہیں ہے، بہت کم ہے، اس میں ہمارے ایک بہت ہی اہم اور سربراہ صحافت سے جڑے ہوئے، میڈیا سے جڑے ہوئے ہمارے مجاہد بریلوی نے اپنی یادداشتیں، اپنی ملاقاتیں، اپنی دوستیاں، اپنا زمانہ اور اپنے وقت کو رقم کر دیا ہے۔ اور یہ اس لحاظ سے بھی محفل بہت اہم ہے کہ جناب مسعود خان صاحب یہاں موجود ہیں۔ مسعود خان صاحب کی جو ایک سوچ ہے اور جو ایک عملی سلسلہ ہے، جو ان کی خدمات ہیں، جو ان کی سروس ہے، بحیثیت صحافی، بحیثیت ہمارے بیرونی تعلقات کے حوالے سے پاکستان کو جس نظر سے انہوں نے دیکھا ہے وہ بہت گہری ہے، اور ان ساری چیزوں سے وہ گزر چکے ہیں، تو ان کا تو یہاں ہونا میرا خیال ہے کہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت تو وہ جو ہمارے دل کے ساتھ دھڑکتا ہے کشمیر، اس کشمیر کے صدر ہیں، ہمارے آزاد کشمیر کے، اور ظاہر ہے کہ سارے کا سارا کشمیر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انسان اور انسانیت کے لیے اور وہاں کے لوگوں کے لیے ہے، چنانچہ اس کی ایک تگ و دو ہے، وہ بھی ایک سلسلہ ہے۔ اچھا، میں یہ عرض کروں کہ مجاہد بریلوی اس وقت جو صحافت کی دنیا ہے یا جو میڈیا کی دنیا ہے صحافت سے جڑی ہوئی، اس میں بالکل نمایاں ہو کے الگ تھلگ نظر آتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان تک جو روایتیں پہنچی ہیں، جو ان تک تہذیب پہنچی ہے، اور جو صحافتی ذمہ داریوں کا سلسلہ پہنچا ہے، اس میں سب سے بڑی بات یہ کہی گئی ہے کہ صحافت کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ اس کی اپنی ایک دیانت داری ہوتی ہے،
اس دیانتداری سے ہٹ کے صحافت نہیں ہے. اب جو صحافت کے رنگ ہیں کہ پیلی صحافت اور نیلی صحافت اور فلاں، یہ سب اپنے زمانے اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں پیدا ہوتی رہی ہیں، مگر ہمیں ان سب کی نفی کرنی چاہیے. اس میں صحافت میں دیانتداری سب سے اہم بات ہے، اور آپ کو اپنے وقت اور اپنے زمانے کو لکھنا ہے. سب سے پہلے اس کی تصویر دکھانی ہے، اور جب آپ تصویر دکھاتے ہیں تو بحیثیت ایک اہم صحافی کے، ایک سوچنے والے کے، آپ کو اس کی تفسیر بھی بیان کرنی ہے. یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ تفسیر آپ کیا بیان کریں گے. تفسیر کو جڑ جانا چاہیے نوع انسانی کے ساتھ، تفسیر کو جڑ جانا چاہیے ان کے مسائل کے ساتھ. آپ کے احباب، آپ کے ملنے والے، آپ کے دوست، ان میں آپ وہ پہلو دیکھیے کہ وہ انسانیت کے لیے، فلاح کے لیے، جمہوریت کے لیے اس سلسلوں میں کیا کر رہے ہیں. اور ایک سمجھ لیجئے گا کہ ایک پوری دنیا ہے کہ جو ایک رجحان کے ساتھ ایک ترقی پذیر دنیا کی طرف لے کے جاتی ہے. تو یہ انہوں نے بہت اچھا سلسلہ کیا، اور خوبی ان کی یہ ہے اس کتاب کی. آپ اسے ذرا پڑھیے، یہ پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، صرف شریک ہونا ضروری نہیں، کتاب کی تقریب میں پڑھیے. اس میں جو اس کی خوبی ہے وہ اسپونٹینیسنیس ہے، بے ساختگی ہے. ان کا کوئی بھی کسی کا بارے میں بھی لے لیجئے، وہ ایسا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ ایک عام سلسلہ بات چیت کا اپنے طور پہ شروع ہوتا ہے، نمو پاتا ہوا چلا جاتا ہے. بہت خوب. جی آپ نے مسعود خان صاحب کا خاص طور پر بات ہی وہیں سے شروع کر دی، تو میں چاہوں گی کہ آپ ہماری آڈینس خان صاحب سے اس کتاب کے بارے میں بھی، اس کتاب میں جو دور مجاہد بریلوی صاحب نے لکھا ہے اس دور کے حوالے سے بھی، اور صحافت کو، آج کی صحافت تو سب، ہمیں میرا خیال ہے کہ سب پریشان ہیں اس سے، لیکن بریلوی صاحب کا کردار جو ہے ایک صحافی کا، اس پر آپ روشنی ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس محفل میں آپ نے مجھے دعوت دی. میرا تعلق 3 دہائیوں سے، جیسا کہ مجاہد بریلوی صاحب نے ذکر کیا، سفارت سے ہے، اب سیاست سے ہے، اور اب ایک ادبی محفل میں آپ نے مجھے بٹھایا ہے، جس کے لیے بہت بہت شکریہ. مجاہد بریلوی صاحب سے میری نسبت یہ ہے کہ میرا خیال ہے 2003-2004 کی بات ہے. یہ انڈس ٹیلی ویژن میں ایک اینکر تھے، وہاں ان کے ساتھ مکالمہ ہوتا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب آواز آ رہی؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ انڈس ٹیلی ویژن 2003-2004 کی بات ہے. اس میں مجاہد بریلوی صاحب اینکر تھے، تو ان کے ساتھ بہت دلچسپ مکالمہ ہوتا تھا. حسب دستور، حسب عادت، یہ اس وقت کی حکومت کو نشانہ تنقید بناتے تھے، اور میں دفتر خارجہ کا ترجمان تھا، مجھے دفاع کرنا پڑتا تھا. کبھی کامیاب ہوتا تھا، کبھی ناکام ہو جاتا تھا، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ مکالمہ دلچسپ ہوتا تھا. اور اس کے بعد میں دنیا میں مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا جب واپس پاکستان پہنچا ہوں، تو پھر بھی ان کے ساتھ وہی مکالمہ شروع ہو. تو یہ ہماری ان کے ساتھ نسبت ہے. بہت محبت کرنے والے شخص ہیں، لوگوں کو گرمجوشی سے ملتے ہیں، ڈھونڈ کے ملتے ہیں. تو یہ ان کی ایک صفت ہے جو میں بیان کرنا چاہتا تھا. دوسرے یہ کہ بڑے سلیقے سے مشکل سوال پوچھتے ہیں، اور یہ اپنے مخاطب کو چاروں شانے چت نہیں کرتے. آپ نے صحافتی آداب کی بات کی، تو صحافت کی یہ آزادی بہت اچھی ہے، کیونکہ اس سے جواب دہی پیدا ہوتی ہے. یقیناً جو اس دور میں ذمہ داری بھی ساتھ ہونی چاہیے. یعنی ٹھیک ہے آپ بے باکی سے سوال پوچھیں، لوگوں کے حقوق کی بات کریں، اور اس کے علاوہ ایک صاف شفاف معاشرہ بنانے کی کوشش کریں، لیکن اس میں کچھ آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور مجاہد بریلوی صاحب اس کا پورا اہتمام کرتے ہیں. ان کی کتاب میں اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی اس دعوت کی وجہ سے مجھے اردو میں کتاب پڑھنے کا موقع ملا. تو یہ میں نے کتاب پڑھی ہے. مجاہد صاحب کی شخصیت کے بارے میں آپ نے کہا، تو یہ ایک صحافی ہیں، ایک براڈ کاسٹر ہیں، اور اب جو ہے یہ کتابیں بھی لکھ رہے ہیں. ایک کتاب انہوں نے حبیب جالب صاحب پہ لکھی تھی، وہ میں نے پڑھی. اب یہ کتاب پڑھی ہے فسانہ رقم کریں، فسانہ رقم کریں.
فسانہ رقم کریں، یہ میں نے پڑھی ہے. اس میں اسلوب پہ بات کرتا ہوں سب سے پہلے. تو مجھے لگا کہ یہ خاکہ نگاری بھی ہے، اس میں انشائیہ بھی ہے، ہلکا پھلکا مزاح بھی ہے، اور جو ہماری زندگی کے تضادات ہیں ان کو انہوں نے واضح کیا ہے. اور یہ ان کی سوانح بھی ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ انہوں نے ان شخصیات کے اوپر قلم اٹھایا ہے، انہوں نے اپنی رودات بھی بیان کی ہے جو ہماری سیاست میں، صحافت میں اتار چڑھاؤ رہا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. مجھے یاد آ رہے تھے 2 مجموعے خاکہ نگاری کے، ایک رشید احمد صدیقی کا اور دوسرا سعادت حسن منٹو کا. تو اس میں اس کی جھلک نظر آتی ہے کہ بڑی بڑی شخصیات، اور بعض نہیں بھی ہیں بڑی شخصیات جن سے ہم متعارف نہیں ہیں، ان کی شخصیت کو انہوں نے اپنے قلم کے ذریعے زیب کرتاز کیا ہے. ایک چیز میں اور کہوں گا کہ جس کی طرف باقی پیرزاد صاحب نے ذکر کیا، آپ نے ذکر کیا، کہ بلکہ میں آ رہا تھا، سلیم ضیاء صاحب، سینیٹر سلیم ضیاء صاحب جو سامنے بیٹھے ہیں وہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ ترقی پسند ادیب کہلائیں گے، یا یہ کہیں گے کہ آپ کہیں گے کہ بائیں بازو کے یہ سیاستدان، یا سیاست سے ان کا تعلق تھا، اگر سیاستدان نہیں تھے تو سیاست سے ان کا تعلق تھا. لیکن ہوا یہ، آپ ترقی پسند ادب دیکھیے، 40 کی دہائی کا دیکھیے، 50 کی دہائی کا، 60 کی دہائی کا، لیکن ہوا یہ کہ یہاں بھی وہ صحیح معنوں میں ترقی پسند ادب یا جو اشتراکیت کے مقاصد تھے وہ پنپ نہ سکے. اور اس کا یہ ہے کہ ہوتے ہوتے اس پہ بھی ایک پاکستانیت طاری ہوئی ہے. پاکستانیت کا قالب، پاکستانیت کے قالب میں ڈھل گئی ساری کی ساری بائیں بازو کی سیاست. اور اس میں اچنبے کی بات نہیں، تعصب کی بات نہیں ہے، کیونکہ خود جو اس زمانے میں دائی ہوتے تھے 70 کی دہائی میں، 60 کی دہائی میں، چین اور روس، ان کے نظام بھی بدل گئے. ان کے یہ بریلوی صاحب بار بار ذکر کرتے ہیں، یہ روسی سرخے ہوتے تھے اس زمانے میں، چینی سرخے نہیں ہوتے تھے، ان میں بڑی رقابت ہوتی تھی. لیکن جو روسی، نہ روس رہا جس کو سوویت یونین کہتے تھے، نہ چین رہا. تو یہ ایک نیا دور میں کچھ تھوڑی سی اور باتیں کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا آپ سب سے براہ راست مخاطب ہو کے، ایک ادبی محفل تھی، بین الاقوامی ادبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا اسلام آباد میں. میں نے اس سے یہ کہا وہاں، میں نے کہا کہ ادیب جو بھی ہیں، شاعر، وہ جکڑ بندیوں سے بے نیاز ہوتے ہیں، اور وہ جو چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں، کوئی ان کے اوپر روک ٹوک نہیں ہو سکتی. اس پہ بہت تالی بجی. اس کے بعد میں نے ایک فقرے کا اضافہ کیا، لیکن میں نے کہا کہ حب الوطنی گناہ نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ عالمگیریت اور ہماگیریت پہ لکھیں لیکن اپنے ملک کی محبت میں کچھ نہ لکھیں. جو کوئی قومی نغمہ لکھ لے یا جو کوئی ایسا نثر پارہ لکھے جس میں قومی مفادات کی بات کرے یا کوئی نعت لکھ لے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کم درجے کا ادیب ہو گیا. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ تمام ادیبوں سے میرا ایک شکوہ ہے. اس پچھلے 6 مہینوں میں کشمیر کے اوپر، مقبوضہ کشمیر کے اوپر ایک قیامت گزری ہے، لیکن کوئی ادیبوں کی طرف سے کوئی اچھا نثر پارہ، کوئی دل میں اترنے والا گیت، کوئی ایسا شعر جو ہے یہاں تخلیق نہیں ہوا. مقبوضہ کشمیر میں لوگوں نے چیزیں لکھی ہیں اور انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے ان کی تشہیر کی کوشش کی ہے. لیکن پاکستان جو ہے وہ اتنے لوگ سیاست میں الجھ گئے ہیں اور پرائم ٹائم میں ان کا اتنا وقت گزر جاتا ہے، کشمیر کے اوپر نہیں لکھ رہے ہیں. تو میری آپ سے اپیل ہوگی، جو دردمند حضرات ہیں، جو صاحب قلم ہیں، جو اچھا لکھ سکتے ہیں، جو اچھا لکھتے ہیں ہمیشہ، کہ وہ کشمیر کے اوپر بھی لکھیں، کیونکہ کشمیری محکوم و محبوس ہیں، مقید ہیں، مظلوم ہیں، کوئی ان کی داد رسی نہیں کر رہا. میرا خیال ہے آپ کی یہ آواز، یہ آپ کی، تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی نوحہ، کوئی مرثیہ، کوئی گیت، کوئی نثر پارہ ضرور لکھیے گا. اور اگر اس محفل سے میں یہی لے کے جاؤں تو یہ بڑی کامیابی ہے. آپ کی آواز دور تک جائے گی. اور مجھے امید ہے آپ کے سامنے اس وقت حارث خلیق بیٹھے ہیں، پہلے تو آواز ان تک پہنچائیں گے یہ
کہ یہ جو شکوہ ہے خان صاحب کا کہ کشمیر پر، حارث خلیق شاعر بھی ہیں، بہت ہی پرجوش اور بڑے زبردست شاعر ہیں، کالم لکھتے ہیں اور اپنا ایک مکمل آج کے ادیب کا ایک مکمل کردار ادا کر رہے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ کشمیر کے حوالے سے ہی بات کو شروع کرتے ہوئے. اچھا، بہت بہت شکریہ. لیکن اس میں اس کتاب کو مت بھولیے گا، مجاہد بریلوی صاحب کو مت بھولیے گا. ان کا تو نام ہے بریلوی ہے، ویسے تو یہ کسی بھی قسم کے بریلوی، دیوبندی اور شیعہ اور سنی سے بالاتر ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ اتفاق کی بات ہے، مسعود خان صاحب سے ملاقات جنیوا میں بھی ہوئی ہے جب یہ پاکستان کے وہاں نمائندگی فرما رہے تھے. ایک اتفاق ہے محض یہ کہ کل جب جو ہمارا انگریزی کی شاعری کا ایک سیشن تھا، اس میں مجھے جو نظمیں پڑھنے کا اتفاق ہوا تو اس میں پہلی نظم جو تھی وہ کشمیر سے ہی متعلق تھی، اور وہ میرے والد کی ایک نظم ہے، اس کے ایک اردو کے ایک شعر کا حوالہ تھا اور پھر وہ نظم انگریزی میں تھی. لیکن آپ کی بات بجا ہے، اور میرا خیال ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا کہیں بھی اگر ریاستی جبر آپ کو نظر آتا ہے ساری دنیا میں تو اور پاکستان میں بھی، کیونکہ آپ کا تو یہ مقام ظاہر ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں تو یہ کہہ سکتا ہوں بحیثیت پاکستان کے شہری کے کہ جہاں بھی جبر اور ظلم نظر آتا ہے وہاں میں نہیں سمجھتا کہ جو تخلیقی فنکار ہیں انہوں نے کبھی کسی تکلف سے یا معذرت سے کام لیا ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ وہ مسلسل ایک جبر کے خلاف، اور وہ جبر محض ریاستی نہیں ہوتا، وہ سماج میں بھی ہے ایک شدت پسندی اور ایک عدم رواداری، اس سے وہ نبردآزما رہتے ہیں اور رہیں گے. اور آپ کی بات جو ہے وہ بالکل بجا ہے اس سلسلے میں. جہاں تک اس کتاب کا سوال ہے، ایک تو سب سے پہلے تو مجاہد بھائی کو بہت مبارکباد، فسانہ رقم کریں، چونکہ یہ 2-3 روز سے جو یہاں بات ہو رہی ہے یہ وہ واحد، اور میرا خیال ہے کہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب یہ ان معدود چند لوگوں میں ہیں، اور بلکہ شاید واحد ہی ہمارے صحافیوں میں رہ گئے ہیں، چونکہ عامل صحافی ہیں اسینشلی، تو مطلب ہے کہ ورکنگ جرنلسٹ ہیں، جن کے ہاں ادب، صحافت اور سیاست اور محنت کشوں کا رشتہ قائم ہے. یہ وہ رشتہ ہے جو پاکستان میں ٹوٹا ہے. اور اب ایک جیسے آپ نے ذرائع ابلاغ میں تو خاصی گفتگو کر لی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ وہاں بھی ان کا منفرد اور مختلف انداز ہے، ایک تہذیب ہے، شائستگی ہے. دوسرے کو بے عزت کرنا اور اسے اپنے سے کمتر ثابت کرنا، اس کا مذاقہ اڑانا جو ہے وہ ان کا طریقہ کار نہیں ہے، جو کہ ایک بہت اہم بات ہے. لیکن بڑے چپتے ہوئے سوال پوچھ لیتے ہیں یہ اور پریشان کرتے ہیں، جو کہ ان کا کام ہے. لیکن اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ہاں وہ تہذیب، اور تہذیب کا مطلب یہاں میں یعنی جس طرح سے سویلائزیشن کے معنی میں بھی لے رہا ہوں کہ وہ ایک پوری تہذیب کے نمائندے کی حیثیت سے، جس میں یہ تمام چیزیں یکجا تھیں اور لوپ سائیڈڈنس، یک رخی نہیں تھی، اکہرا پن نہیں ہے ان کے ہاں، وہ اسی وجہ سے آپ کو ان کے پروگرامز میں نظر آتا ہے. لیکن ان کے پروگرام جو ہیں وہ ان کی بنیادی شہرت کا ذریعہ نہیں ہونے چاہیے. میں اس کے بہت سخت خلاف ہوں کہ محض ایک 2 ڈیمینشنل ٹیلی ویژن کے پہ کسی کو دیکھنے کی وجہ سے اس کی شہرت کا مقصد کی بنیاد جو ہے وہ بنا لی جائے. مجاہد بریلوی صاحب جو ہیں یہ کرونکلر ہیں اپنے وقت کے. میری ان سے پہلی، میری ان کے والد سے، میرے والد کی ان کے والد سے، اور پھر میرے والد سے ان کی بہت ملاقات رہی. لیکن میرا ان سے جو پہلا تعارف ہے وہ کراچی پریس کلب میں حبیب جالب مرحوم کی 57ویں سالگرہ انہوں نے منائی تھی، جب یہ پریس کلب کے سیکرٹری تھے، غالباً سیکرٹری تھے یا صدر تھے. اور اس وقت، اب تو خیر آج کل تو پولیس سے کم وکیلوں سے زیادہ ڈر لگتا ہے، لیکن اس زمانے میں پولیس کے ہم ڈنڈے کھایا کرتے تھے. میں اسٹوڈنٹ تھا اور میرا خیال ہے کالج میں تھا، اسکول میں تھا، اور ہم یہ انہوں نے 4 تھانوں کی پولیس، میں نے اتنی پولیس نہیں دیکھی اور اتنے مزدور نہیں دیکھے بیک وقت. جو پریس کلب کے باہر بہت سے درخت ہیں جو اب بل بورڈ سے ریپلیس ہو چکے ہیں، ان درختوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اور پریڈی تھانہ اور آرٹلری میدان تھانہ اور صدر تھانہ اور وغیرہ وغیرہ اتنی پولیس تھی، اور کیونکہ جالب صاحب کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے. اور یہ اس تقریب کے
روح رواں تھے. اور وہ ان کی جو بنیادی جو ٹریڈ یونینزم انہوں نے کیا ہے, جو صحافیوں کو آرگنائز کرنے کا کام کیا ہے, جو جمہوریت کے لیے ان کی جد و جہد ہے. اور ہم لوگوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے جو ان کے ساتھ بھی ہے, وہ یہ کہ یہ دوسروں کو اتنا ابھارنے میں مصروف رہے ہیں ساری زندگی کہ ان کے بارے میں نہ کوئی بات ہوتی ہے, نہ ان کے اپنے بارے میں اور ان کا اپنا جو کنٹریبیوشن ہے اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع جو ہے آج آپ نے ہمیں فراہم کیا, اور میں اس کے لیے بہت شکریہ. میں بھی یہی چاہ رہی ہوں, آپ لوگوں کو بھی سننا چاہیے مجاہد بریلوی صاحب کو. میں ایک سوال سے بات شروع کرتی ہوں, پھر آپ جس طرح اس کو آگے بڑھائیں. بنیادی سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے کہ اس وقت صحافت جہاں کھڑی ہے اور چینلز پر اسکرین پر ہم جس طرح سے صحافی کو دیکھتے ہیں, پھر آپ کو دیکھتے ہیں, تو صحافی کا, ادیب کا, یہ سوال ہمیشہ چلتا رہا ہے, لیکن ادیب کو میں اس وقت الگ کر کے صحافی کا نظریاتی ہونا. اب نظریاتی ہونے سے میرا مقصد دائیں اور بائیں بازو کے اس پر نہیں ہے, لیفٹ رائٹ پر نہیں ہے. نظریہ کوئی بھی ہو اور اس کے ساتھ اس کا کمیٹیڈ ہونا اور یہ پرکھ ہونا کہ میں کیا مجھے کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے. آپ کو ہم نے دیکھا ہے اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے, لحاظ رکھتے ہوئے, بھرم رکھتے ہوئے اس کا. تو آپ نے اپنا کردار جس طرح صحافت میں ادا کیا ہے, پھر اس کے بعد جو کچھ دیکھا ہے آپ ضرور شیئر کریں. ہاں دیکھیے, جیسے میں نے کہا, ایک تو خیر حارث خلیق صاحب اور ڈاکٹر پیر قاسم اور مسعود خان صاحب موجود ہیں. ان کی موجودگی میں اور انہوں نے بہت ساری باتیں کہہ دیں, اور میرا یہ خیال ہے کہ سب سے بور بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے بارے میں گفتگو کریں. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں, اور وقت کا مجھے پتہ ہے کیونکہ تاخیر سے شروع ہوا ہے, تو میں اگر اس کتاب میں سے 2-3 نورالہدیٰ شاہ, تو وہ جس طرح ضرور جی نورالہدیٰ شاہ, اگر آپ اجازت دیں تو ایک پیراگراف اگر اس کتاب میں سے میں پڑھ دوں تو ذرا سا اس میں تھوڑا سا لوگوں کو, یہاں بہت ساروں کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا شخصیت کیا ہے. ایک عام سا آدمی ہوں, تو تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ اب میں نے اس میں پروفیسر غفور صاحب کو بہت بڑی ہے, لیکن اب خود آپ انکساریت سے کام لیں. اور اب پروفیسر غفور صاحب ہیں, تعلق ان کا جماعت اسلامی کا ہے. خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ماسکو نواز اور سرخ فرخ آبادی تھا, لیکن میرا غفور صاحب سے بھی تعلق اس طرح رہا کہ جب وہ ہمارے علاقے میں الیکشن لڑنے لگے تو میرے والد نے یہ کہا کہ آپ بڑے پرجوش ہیں نیشنل عوامی پارٹی کے اس وقت کی کینڈیڈیٹ کے لیے, لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ پروفیسر غفور کا تعلق بریلی سے ہے, اور اس لیے آپ کوئی ایسے ان کے بارے میں گفتگو مت کیجیے گا, بلکہ خاموش رہیے گا. تو وہ میں نے لحاظ رکھا, اور میرا پروفیسر غفور صاحب سے بھی تعلق رہا. یہاں جو شخصیات آئی ہیں ان کے وہ اس میں اگر کچھ سیاسی ہیں, کچھ جالب صاحب سے میرا زیادہ تعلق ہے, اور میں نے کہا نا کہ فوزیہ وہاب, پھر میں نے خیر بخش مری اور شیر محمد مری کو بھی دیکھا ہے. اب یہ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ میں چاہوں گا کہ جالب صاحب کے بارے میں ایک پیراگراف پڑھ دوں اور ایک پیراگراف. اب میں نے کہا نا منہاج برنا آ رہے ہیں, حسن عابدی میرے سامنے آ رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ایک پورا دور آ رہا ہے. احمد فراز سامنے آ رہے ہیں, فہمی دریاس نہ آ سکیں بیماری کے سبب وہ سامنے آ گئیں, محمود شام آ گئے, تو ضمیر نیازی ہماری اردو صحافت کا بہت بڑا نام. مثلاً اب میں اس میں یہ پڑھنا چاہ رہا تھا کہ ضمیر نیازی صاحب کے لیے آج سارے ملک میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ نصابی کتاب میں کیا پڑھا جائے اور کیا نہ پڑھا جائے, کون سی آیات اور حدیث شامل نصاب رہیں, کون سے ادیبوں اور شعراء کرام کو پڑھا جائے اور کن کن کو نہیں پڑھا جائے. سرکاری اسکولوں, مدرسوں, انگلش میڈیم میں تیار ہونے والی نسل کے نصاب کو کن خطوط پر استوار کیا جائے کہ وہ ایک اچھے مسلمان یا پاکستانی بنے. گزشتہ 6 دہائیوں میں ان اداروں سے نکلنے والے اچھے مسلمان اور اچھے پاکستانی جس طرح آج ملک و ملت اور دین و حکمت کا نام لے کر ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں, اس پر آج انسانیت ماتم کنا ہے. 4 جانب حیوانیت کا وحشیانہ رقص جاری ہے. اگر ہم آنے والی نسلوں کا مستقبل چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے نصاب میں فیض صاحب کے نسخہ وفا سے لے کر ضمیر نیازی کی حکایت خوچکا کو شامل کرنا ہوگا. اخبارات کے دفتر اور چینل میں اس صحافی کا داخلہ تک ممنوع کرنا ہوگا
جس نے ضمیر نیازی کی کتابوں کا ورق ورق نہ پڑھا ہو. ضمیر نیازی پاکستانی صحافت کے ضمیر تھے، مگر کیا میں اور آپ اس ضمیر کو ان کے جانے کے بعد زندہ رکھ سکے ہیں؟ ہاں کہتے ہوئے میری آواز تھرا رہی ہے. کیا بات، کیا بات. ایک مشتاق غزر سے میرا تعلق تھا، پتہ نہیں یہاں آپ دیکھیں کوئی وہ سب لوگ بھول گئے. استاد محترم سید سبت حسن کیا ملے، گویا دبستہ کھل گیا. سرور بارہ انکوی، حبیب جالب، ڈاکٹر قمبار عباس ندیم، مشتاق غزر، خلوص بھرے دوستوں کی ایک کہکشاں تھی جو ہم سب کی آوارہ مزاجی کو مہذب کرنے میں لگی ہوتی تھی اور اٹھتے بیٹھتے روکتی ٹوکتی. کبھی کبھی سبت حسن کی ڈانٹ پھٹکار پر، یعنی مارکسسٹ تھے ہمارے سبت حسن، جب ہماری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگتے اور جی چاہتا کہ انقلاب کو آخری سلام کہہ کر سعودیہ فرار ہو جائیں یا کسی سودی بینک میں بھرتی ہو جائیں، تو مشتاق غزر ہنستے مسکراتے مل جاتے، اپنے گاڑی میں بٹھا کر گھر لے جاتے، اچھے کھانے اور اچھے مشروبات کے ساتھ سبت صاحب کے انقلابی درس کو اپنے نرم نفیس لہجے میں کچھ اس طرح سے بیان کرتے کہ سعودی اور سودی دونوں نوکریوں پر 4 حرف پڑھ کر ہم پھر شاعرائے انقلاب پر سر پر دوڑنے لگتے. آپ کی آخری بات غور کر لیں تو پھر میں یہ چاہوں گا کہ جالب صاحب کے بارے میں ایک پیراگراف پڑھ دوں. جی ڈاکٹر صاحب، اور خان صاحب سے بلکہ میں معلوم کروں گا، خان صاحب اپنے ان سب کو پڑھا تو کچھ کون سا آپ کو لگا کہ جو جس میں خیال میں زیادہ بہتر طریقہ کر سکتا تھا؟ سبھی اچھے ہیں، لیکن جو جیسا کہ آپ نے ضمیر نیازی صاحب کا پڑھا اور اس کے بعد پروفیسر عبدالغفور صاحب کا پڑھا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، سارے خاکے بہت اچھے ہیں. تو میں آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو روسی سرخہ نہیں کہا تھا، آپ نے خود لکھا ہوا ہے اس میں اپنے بارے میں. اور دوسرے یہ ہے کہ آپ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ وسیع المشرب ہیں. جب آپ پورے کے پورے اس کو دیکھیں کہ کن کن لوگوں کے، کن کن شخصیات کے اوپر آپ نے خاکہ نگاری کی ہے، تو اس میں ہر مکتب فکر کے لوگ شامل ہیں، ہر قسم کے قد کاٹ کے لوگ، سیاسی اپچ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہاں موجود ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل یقیناً آپ وسیع المشرب ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہیں تو پھر میں آپ پڑھیے نا، نہیں کچھ ایک جالب صاحب کا ذرا تو پڑھیے نا. اب پتہ نہیں کتنا وقت ہے. بریلوی صاحب سننا چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ کچھ نے آپ جو چند پڑھا جملے- ہے اس میں کیا پسند کیا ہے، اس میں آپ کو خاص طور پر مجھے تو ظاہر ہے میری یا تو میں بھی بڑا ٹوٹ کے محبت کرتا تھا جالب صاحب سے، اور ان کا تو خیر ایک پورا وصف ہے. سب سے اچھا تو مجھے وہی لگا تھا. اور میں اب بھی یہ درخواست کر رہا ہوں کہ جالب صاحب کے اس میں سے ذرا سا ایک پیراگراف سنا دیجیے. جی حارث صاحب، ہماری فوزیہ وہاب والا بھی بہت اچھا ہے. تو میرے خیال چند لائنیں آپ فوزیہ وہاب میں سے اگر پڑھ دیں، ہماری بڑی اچھی دوست تھیں، اگر آپ پڑھ دیں فوزیہ وہاب کا. بہت ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. جی جی جی. ویسے بھی اسلام آباد سے متعلق. کچھ عرصے پہلے اسلام آباد کے ٹیبل ٹاک ریستوران میں فوزیہ سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگیں، بھائی تمہاری اب کتنی تنخواہ ہوگی؟ میں نے کہا جتنی کا خواب دیکھا کرتا تھا. بڑے زور کا کہا لگایا، مگر ہنستے ہنستے فوزیہ کے چہرے پر اچانک سنجیدگی آ گئی. اپنی گول گول آنکھیں میرے چہرے پر گاڑتے ہوئے کہا، تم کچھ عرصے بعد مجھے کہاں دیکھتے ہو؟ فوزیہ نے یہ بات اس طرح کہی کہ میں چونک کر رہ گیا. فوزیہ نے زور دے کر دوبارہ پوچھا. میں نے کہا تمہارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے کہ اس بار بھی نہ مشیر، نہ وزیر مملکت، نہ وفاقی وزیر. اس لیے منسٹر آف انفارمیشن یا ایجوکیشن تو تم ہو سکتی ہو. فوزیہ نے بغیر کسی تاثر کے سپاٹ آواز میں کہا، میں اس سے بھی اوپر جاؤں گی. کہہ نہیں پایا کہ نہ تم گیلانی ہو، نہ قریشی، نہ راجہ ہو، نہ مہاراجہ. وزیر اعظم تو بن نہیں سکتی. اگلے دن اپنی بیوی سے میں نے ذکر کیا کہ جب فوزیہ یہ بات کہہ رہی تھی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب پراسرار حالہ میں نے محسوس کیا. بہت اچھا. اور آخری میں خانے پڑھ دوں، ہم نے اپنے وطن عزیز کے بیشتر شاعروں اور دانشوروں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے ایوب خان کی مخالفت کی، انہوں نے بھٹو کے دور میں خود کو کیش کرا لیا.
جنہوں نے بھٹو صاحب کی مخالفت کی انہوں نے ضیاء الحق کے دور میں خود کو کیش کرا لیا، جن نے ضیاء الحق کی مخالفت کی انہوں نے بے نظیر بھٹو کے دور میں خود کیش کرا لیا، اور معذرت کے ساتھ سلیم ضیاء صاحب جنہوں نے بے نظیر بھٹو کی مخالفت کی انہوں نے میاں نواز شریف کے دور میں خود کو کیش کرا لیا، مگر جالب صاحب ایک ایسا چیک تھے جنہیں کیش کرانے کی حسرت ہر عامر وقت کے دل میں مچل مچل کر دم توڑ گئی۔ جالب صاحب آپ کو مارا جانا ہی تھا اسپتال کے بیڈ پر بیوی بچوں کے ساتھ یا مجھ جیسے کبھی کبھار حال احوال پوچھنے والوں کے ساتھ۔ کمال ہے آپ جیسا حساس شاعر اتنی بات نہیں سمجھ سکا کہ یہ شاعری اور وہ بھی ہر دور میں ہر حکومت کے خلاف اور آپ کو کیا دیتی۔ جالب صاحب آپ تو ابتدا ہی سے خود کو مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ ایوب خان کے خلاف جدوجہد کافی تھی، اس دوران بھٹو صاحب سے تعلق ہوا تھا، اسے جاری رکھتے۔ بھٹو صاحب سے دوستی کے بجائے ان پر مصرع لگا رہے ہیں، لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بغرض علاج لندن جانے کے بجائے فوجی آمریت کے عین عروج پر ان کو للکار رہے ہیں، بندے کو خدا کے کیا لکھنا، اور تو اور بیمار ہیں مگر بے نظیر بھٹو سے شکوہ کر رہے ہیں، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے۔ چلے یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے، مگر جب اسپتال میں دم آخری لبوں پر تھا کم از کم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہی خاموش رہتے اور چودھری شجاعت حسین کے لائے ہوئے 10 لاکھ روپے تکیے کے نیچے رکھ لیتے۔ الٹا انہیں مشتعل کر رہے ہیں، بس اپنی ایک مل دے دو۔ جالب صاحب بھلا یہ بھی کوئی شاعری ہوئی؟ آپ کو تو مارا ہی جانا تھا۔ لیکن مجاہد بریلوی صاحب، اس کتاب میں ایک چیز چھپی ہوئی ہے، نظر آتی ہے پڑھتے ہوئے۔ آپ ابھی جالب صاحب کی بات کر رہے ہیں، کہیں کہیں ہلکا ہلکا ذکر کرتے ہوئے گزر رہے ہیں، بے خبری میں ذکر کرتے ہوئے گزر رہے ہیں کہ بے روزگاری کا زمانہ تھا، بڑے حالات تنگ ہو چکے تھے، بے نظیر بھٹو نے کہا آ جائیے مجھے آپ کی ضرورت ہے، میں نے انکار کر دیا، پھر ملی، پھر بلایا آئیے مجھے آپ کی ضرورت ہے، حکومت کو آپ کی ضرورت ہے، آپ آئیے۔ بے روزگاری کا بھی ذکر کر رہے ہیں، لیکن کریڈٹ لینے کے لیے میں نے اس کتاب میں یہ چیز دیکھی، کریڈٹ لینے کے لیے لوگوں سے خاص طور پر ذکر نہیں کیا، ہلکا ہلکا ذکر ہے، کوئی پڑھنے والا سمجھنے والا پکڑ لے تو پکڑ لے، ورنہ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو آپ نے تو کوئی فائدہ بھی نہیں لیا، آپ بھی جالب صاحب کی طرح آج یہاں ہمارے سامنے تو آپ بیٹھے لوگوں ہیں۔ کے درمیان بیٹھے ہیں اور ان لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے مسعود خان صاحب یہ اس لیے نہیں آئے کہ آج یہ ہمارے کشمیر کے صدر ہیں، بلکہ اس سے پہلے میرا ان کا تعلق قائم ہو گیا تھا، بلکہ میں تو ان کو اپنی بچی کو لے کر ان کے پاس گیا تھا، اور غالباً اس ادارے میں رہتے تو ویسے بھی تعلق تھا، اور یہاں اگر مجھے لگتا ہے وقت کم ہے، انہوں نے جو مجھے اعزاز بخشا ہے، اور غالباً کسی بھی کشمیر کے صدر کا کسی ادبی تقریب میں آنا، غالباً پہلی تقریب میں آنا اور میری تقریب میں آنا تو خیر بہت ہی عام بات ہے اور میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ خان صاحب کا میں خاص طور پر بڑا مشکور ہوں، اور آپ کو علم ہے کہ اور ایک اور بات بھی ہے، سوری ٹو سے لوگ سابقہ صدور برا نہ مانیں کشمیر کے، لیکن عام طور پر یہ عہدے جو تھے وہ سیاست کاروں کو دیے جاتے، سیاستدانوں کو دیے جاتے تھے۔ مسعود خان صاحب چین میں سفیر رہے، یونائٹڈ نیشن میں رہے، اور جہاں جہاں گئے پھر بہت ہی حساس معاملات سے تعلق رہے، اور اس لیے انہیں کشمیر بہرحال ہماری شہر ہے، اس کو صدر بنا کر انہوں نے حکومت کے بیشتر کاموں میں کیٹرائز کریں کہ اس بات پر سلیم ضیاء صاحب پرائم منسٹر کو بہرحال داد دینی چاہیے کہ انہوں نے ہمارے اس صوبے میں جہاں کہ صدور یا پرائم منسٹر کے بارے میں بہت زیادہ خبریں کرپشن اور حوالے سے آتی تھیں، اس عہدے کو اعزاز دیا، اور خان صاحب نے اس عہدے کو اور زیادہ اعزاز کیا، اور یقیناً ان کے ذریعے اب جو کشمیر کی آواز آئے گی وہ زیادہ معتبر ٹھہرے گی۔ خان صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ادیب لوگ ہیں نا، ہم ایک اور راستے سے گزر کر آتے ہیں باتوں میں کہ شاہ اگر آپ جیسے گداؤں کے پاس چل کر آئے تو یہ بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے شاہ کے لیے بھی۔ تو سوال جواب کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے۔ ٹائم جی 2 سوال، ٹائم یہاں سے دکھایا جا رہا ہے، وقت بہت کم ہے۔ آپ میں سے کوئی کچھ پوچھنا چاہے مجاہد بریلوی صاحب سے؟ کوئی سوال؟ جی ان کو مائک دیجیے۔ السلام علیکم،
میں ایک انجینئر ہوں. اصل میں آپ نے سب سے پہلے ایک نصاب کی بات کی کہ نصاب جو ہے وہ ہمارا اس میں بہت پرابلمز ہیں, ہماری ہسٹری میں بہت پرابلمز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یونٹی جو ہے وہ ہمارے نصاب سے بہت ریلیٹڈ ہے. ہم لوگ ڈیوائیڈڈ اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے نصاب میں ہر صوبے میں ہر شہر میں الگ الگ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں. اگر ہمارا نصاب یکساں ہو گیا تو الٹیمیٹلی ہم یونائٹ ہو جائیں گے. ایک یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں کہ میری بات ٹھیک ہے نہیں. آپ نے خود ہی کمنٹس کر دیا, اور مجھے وہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس 3 منٹ ہیں. میں چاہوں گا نور رضا شاہ صاحب کے 3 منٹ میں اپنے خان صاحب کو دے دوں, کیونکہ یہ دور سے تشریف لائے. جی خان صاحب, اختتامی کلمات, آپ اس کا اختتام کیجیے. میری آواز سب تک پہنچ رہی ہے؟ جی جی. میں مجاہد بریلوی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں, اور آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس ناطے سے اس کتاب کے ناطے سے مجاہد بریلوی صاحب کو ملنے کے لیے آئے. ان کی شخصیت ہمہ جہت شخصیت ہے, اور ایک دردمند شخصیت ہے. جب یہ سارے کے سارے خاکے آپ پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بریلوی صاحب کے دل میں کیا تڑپ ہے. اور ایک چیز جو ہم سب لوگ بھول چکے ہیں, یہ اشتراکیت, یہ سرمایہ داری نظام, اس کی پوری سیاست میں ایک چیز ہم بھلا نہیں سکتے, وہ یہ ہے کہ غریب اب بھی موجود ہیں, اور انہیں اس قسم کے باشعور درد مند لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے. مجاہد بریلوی صاحب نے اور حبیب جالب صاحب نے ایک بہت کٹھن دور میں اپنی آواز بلند کی. آج کل نسبتاً آسان ہے, کیونکہ آزادی رائے کے اوپر وہ پابندیاں نہیں ہیں جو ایک زمانے میں ہوتی تھی. ان کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ ایک مشکل دور میں انہوں نے اپنی آواز بلند کی, قید و بند کی صعوبتوں سے گزرے, اور اس کے باوجود انہوں نے انسانیت کے اوپر اپنا اعتماد برقرار رکھا. جو جیسا کہ آپ فرما رہی تھی کہ ہر خاکے میں کہیں نہ کہیں وہ جھلک نظر آ جاتی ہے, اور ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان شخصیات سے مل رہے ہیں جن کے اوپر انہوں نے قلم اٹھایا ہے, لیکن ہماری بار بار مجاہد بریلوی صاحب سے ملاقات ہوتی ہے. ان کی خوبصورت شخصیت سے, ان کے لوگوں کا خیال رکھنے والی شخصیت سے. میں جو حبیب جالب صاحب کے اوپر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کی کتنی خدمت کی. جب سب لوگ ان کو تنہا چھوڑ دیتے تھے تو یہ ان کے ساتھ رہتے تھے, اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو ہم تالیوں کے ساتھ, بھرپور تالیوں کے ساتھ جو ہے خراج تحسین پیش کریں. میں چاہتا ہوں خان صاحب کو یہ کتاب میں پیش کروں. ہماری یہ نشست اختتام کو پہنچی. میں کسی مارکیٹنگ کے اس بنیاد پر نہیں یہ بات کہہ رہی. میں ہماری خاص طور پر نوجوانوں کو کہوں گی, آپ یہ کتاب ضرور پڑھیے, اور اپنی خود سے پہلے کی نسلوں کا کام دیکھیے, ان کی کمٹمنٹ دیکھیے, ان کی قربانیاں دیکھیے, اور اس نسل کی اولاد ہونے پر فخر کیجیے. تو یہ کتاب باہر یہاں رکھی ہے ہال کے دروازے پر, اور آپ ضرور اس کو خریدیں اور پڑھ کر دیکھیں. بہت شکریہ. نور رضا صاحبہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے آپ کے لیے. بہت خوشی ہے آپ سے مل کر. بہت شکریہ.